قلیل تعداد میں نہیں، میرے لیے بڑی کثرت کی تعداد تشریف فرما ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنی مکمل حاضری پیش کر سکوں، چونکہ ہمارے ہاں تعداد کو دیکھا نہیں جاتا۔ ہم تو ان کو مانتے ہیں کہ جو 72 لاکھوں سے جیت جاتے ہیں۔ تعداد کی کوئی اوقات نہیں ہے، آپ نے اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا، اور میں آپ کو کم سمجھتے ہوئے اپنی محنت میں بخل نہیں کروں گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ کا جو سماعتوں کا انحصار ہے وہ صرف میری جانب ہے اور بات ضائع نہیں ہو رہی۔ یقیناً پہلی بار میں آپ کی سماعتوں کی قدم بوسی کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ظاہراً یہ پہلی ملاقات ہے، حقیقت میں یہ ملاقات بہت پرانی ہے۔ حقیقت میں میری اور آپ کی یہ ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب میں نے اور آپ کی ارواح نے مل کے ولایت ولی مطلق کا اقرار کیا تھا۔ تو میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مجھے آپ کے مزاج کا پتہ نہیں، چونکہ میں جانتا ہوں کہ علی والوں کا مزاج ایک جیسا ہوتا ہے۔ شیخ واصف علی واصف لاہور میں ان کی قبر ہے۔ ان کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ سننے والے کا شوق پڑھنے والے کی زبان کو تیز کرتا ہے۔ توجہ ہے، بزرگ زیادہ تر تشریف فرمائے ہیں، ان سے دعائیں وصول کروں گا۔ اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ اللہ کائنات سے خطاب فرما رہا ہے، اور جب میرا اللہ کائنات سے خطاب فرماتا ہے تو پھر بغیر وسیلے کے نہیں فرماتا۔ میرے ساتھ بولتے رہیے گا تاکہ بات آسان ہو جائے۔ میرا اللہ کائنات سے بات کرنے کے لیے مربی دین اسلام، حصار عصمت کبریٰ، ناصر تبلیغات الہیہ، مکتب ولایت مطلقہ، زعیم مکتب حجت الہیہ، سرکار ابو طالب کی آغوش کے پروردہ، سید الانبیاء طٰہٰ یاسین مزمل مدثر کی پاک زبان کو میرا اللہ کائنات سے بات کرنے کا وسیلہ قرار دیتا ہے، اور وہ الفاظ جو پاک حسنین کے پاک نانا کی پاک زبان سے ادا ہو کے کائنات کے خالی کشکول ہدایت میں رزق ہدایت کی خیرات ڈالتے ہیں، اللہ ان الفاظ کے مجموعے کو قرآن کہتا ہے۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ بالکل ان کے ساتھ میں مخاطب نہیں ہوں جو صرف اس سوچ میں ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسا پڑے گا، تو وہ اس سوچ میں رہیں گے اور میں پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ بڑا طویل سفر کیا ہے، مالک علی محتشم کی محنت کو قبول و منظور فرمائے، میرا ویر ہے، میرا بھائی ہے، مولا ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں آنا قبول و منظور فرمائے۔ یہ ذکر قبلہ ایسا ذکر ہے کہ جس میں بیٹھ کے بندہ ایک ہی وقت میں 5 عبادتیں کرتا ہے۔ اللہ کی اس کائنات میں واحد عبادت ہے مجلس شبیر، جس میں بیٹھ کے بندہ ایک وقت میں 5 عبادتیں کرتا ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو، اگر وہ عبادت کرو گے تو ثواب صرف اسی عبادت کا ہوگا۔ مثال دیتا ہوں، نماز ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے تو ثواب آپ کو صرف نماز کا ملے گا۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، ثواب روزے کا ملے گا۔ لیکن واحد ہے یہ ذکر شبیر، جو بندہ اس میں آ جاتا ہے وہ ایک ہی وقت میں 5 عبادتیں کرتا ہے۔ میں پہلی عبادت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں اور آپ کی سماعتوں کا امتحان لینے لگا ہوں۔ پہلی عبادت کون سی ہے جو بندہ اس ذکر میں آ کے کرتا ہے؟ تو پہلی عبادت یہ ہے کہ جو بندہ اس ذکر میں آتا ہے وہ مومنوں کے چہروں کی طرف دیکھ کے آنکھوں کی عبادت کرتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آوازوں کو بلند کیجیے گا۔ دوسری عبادت حق سن کے کانوں کی عبادت کرتا ہے۔ اگلی عبادت حق کی تائید میں بول کے زبان کی عبادت کرتا ہے۔ چوتھی عبادت آل محمد پہ درود پڑھ کے دل کی عبادت کرتا ہے، اور ان کے دشمنوں پہ لعنت کر کے روح کی عبادت۔ بہت شکریہ۔ ایسے نہیں، بازو بلند کرو، غدیری نعرہ حیدری۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ تو اس ذکر میں بولنا عبادت ہے۔ یہی تو واحد ذکر ہے کہ جس میں بولنا عبادت ہے، ورنہ معصومین کے اقوال موجود ہے کہ انسان کو خاموش رہنا چاہیے، لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ جس میں زیادہ بولنا چاہیے۔ توجہ ہے؟
اور امیر المومنین کا فرمان ہے تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ میں بول رہا ہوں، میں اپنی پہچان کروا رہا ہوں، آپ بولیں گے آپ اپنی پہچان کروائیں گے۔ تو اللہ کائنات سے خطاب فرما رہا ہے، بات ذہن میں ہے۔ اور سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے خطاب فرمایا، اور کیا فرما رہا ہے؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ، یقیناً تمہارے پاس آیا، من اللہ، ترجمہ پہنچ گیا، پورا مضمون آپ کی سماعتوں کے سامنے کھل جائے گا، اور مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ میں مجلس زیادہ داد لینے کو نہیں سمجھتا، میں مجلس اسے سمجھتا ہوں جس میں مومنین کا بھلا زیادہ سے زیادہ ہو۔ کوشش کروں گا کہ اپنی جتنی بھی گفتگو کروں وہ قرآن سے باہر نہ کروں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ کہ میں اتنے منٹ نہیں پڑھوں گا جتنی آیات آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر کے جاؤں گا، تاکہ یہ لائیو چل رہی ہے مجلس، جو سنے وہ دعا میں ضرور یاد رکھے۔ اللہ فرما رہا ہے وَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورًا وَكِتَابٌ مُبِينٌ، بے شک یقیناً اللہ کی طرف سے تمہارے پاس محمد نور بن کے آیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور کتاب مبین لے کے آیا، یعنی قرآن لے کے آیا۔ قرآن کی دو قسمیں دونوں اللہ نے قرآن میں ہی بیان کی ہے، ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے۔ توجہ کیجیے گا، ایک بولنے والا قرآن ہے، ایک خاموش قرآن ہے۔ اچھا، صامت کا مطلب گونگا نہیں، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ قرآن گونگا ہے، نہیں، گونگا خاموش نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ گونگا بولتا ہے لیکن سمجھ کسی کو نہیں آتی۔ قرآن گونگا نہیں، قرآن صامت ہے، یعنی قرآن خاموش ہے۔ قبلہ آپ بڑے میری طرف دیکھ رہے ہیں، آپ سے دعا لوں گا۔ صامت کا مطلب ہے خاموش۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بڑا بیٹھا ہو تو بچہ بڑے کے احترام میں خاموش رہتا ہے، قرآن بھی کسی کے احترام میں خاموش ہے۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ قرآن کس کے احترام میں خاموش ہے؟ وہ جب قائم آئے گا تو پتہ چل جائے گا، توجہ ہے نا۔ لیکن اس سے پہلا جملہ ہے نورم و کتاب مبین، نور بھیجا اللہ کی طرف سے۔ اچھا، قرآن میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہوں، میری عمر پہ آپ نے نہیں جانا۔ میرے استاد محترم کا جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں عمر کا فضیلت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں جو کہوں گا اس کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ پورے قرآن میں قبلہ لفظ نور 43 مرتبہ آیا، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، یعنی 43 مرتبہ لفظ نور قرآن میں آیا۔ ساری آیات نہیں پڑھوں گا، چند ایک آیات اور نتیجہ آپ کے سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مصطفیٰ کو نور بنا کے بھیجا۔ دوسری آیت سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 16 اور 17 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لیتے ہیں۔ فما رابحت تجارتہم، اللہ کہتے ہیں ان کی تجارت انہیں فائدہ نہیں دے گی۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی ان کو ہدایت ملنے والی ہے۔ آگے اللہ ان لوگوں کی مثال دے رہا ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اللہ نے فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آگ روشن کی جائے۔ جب آگ روشن ہو جائے تو آگ کا ارد گرد جب روشنی پکڑ لے تو اللہ ان کی آنکھوں کے نور کو چھین لے۔ توجہ، ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اللہ ان کی آنکھوں کے نور کو چھین لے اور انہیں ظلمت میں ڈال دے اور ان کو دکھائی ہی کچھ نہ دے۔ توجہ ہے صاحبان کی؟
اس آیت میں اللہ نے نور سے مراد آنکھوں کی بینائی لی. توجہ کیجئے گا, توجہ. پہلی آیت نور سے مراد مصطفیٰ. نتیجے تک میرا ساتھ دیجئے گا, مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا. میں نے بزرگ چہرے دیکھے, میں نے یہ مضمون شروع کیا ہے, توجہ کیجئے گا. لیکن مجھے بالکل یقین ہے اور اعتماد ہے کہ آپ قدر کریں گے, کیونکہ شیعہ قوم سے بہتر قدر کرنے والی قوم کائنات میں کوئی نہیں ہے. توجہ ہے, جیسے ہم قدر کرتے ہیں کائنات میں کوئی قدر کر ہی نہیں سکتا. پہلی آیت میں مصطفیٰ نور, دوسری آیت میں آنکھ کی بینائی نور. ایک اور آیت پڑھوں, پھر سورہ بقرہ ہے. آیت الکرسی اللہ کی بڑی لاڈلی آیت ہے. ہماری آیت الکرسی ہم فیہا خالدون پہ ختم ہوتی ہے. ہمارے برادران کی آیت الکرسی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پہ ختم ہوتی ہے. توجہ کیجئے گا, آیت الکرسی ہے, پھر اللہ نور کی بات کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. توجہ, نور پہ بات کر رہا ہوں. بڑی داد دیتے ہیں آپ ان لوگوں کو جو دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں. میں زبانی پڑھ رہا ہوں, آپ کا حوصلہ میرے جذبے کو بڑھائے گا. توجہ کیجئے گا, مجھے یہ احساس نہ ہونے دینا کہ محنت کی قدر نہیں ہوتی. توجہ کیجئے گا, اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ نے فرمایا بے شک میں تو صرف مومنوں کا ولی ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, سلامت رہیں یہ بزرگ چہرے. اللہ نے فرمایا میں تو صرف مومنوں کا ولی ہوں. اور میں کرتا کیا ہوں؟ میں کرتا یہ ہوں کہ میں مومنوں کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہوں. زندہ و سلامت رہیں, بہت شکریہ. یعنی اس آیت میں نور سے مراد ہدایت ہے. توجہ ہے نا صاحبان کی. اللہ ظلمت یعنی گمراہی سے نکال کے نور کی طرف یعنی ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. پہلی آیت میں نور سے مراد مصطفیٰ, دوسری آیت میں نور سے مراد آنکھ کی بینائی, تیسری آیت میں نور سے مراد ہدایت. اب ایک اور آیت پڑھتا ہوں, توجہ کیجئے گا. اللہ سورہ نساء میں فرما رہا ہے, خصوصی توجہ, یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَاهُ إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اللہ نے فرمایا بے شک اے لوگو تمہارے پاس آئی روشن دلیل. وَأَنزَلْنَاهُ إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اور تمہارے پاس وہ جو روشن دلیل ہے وہ اپنے ساتھ ایک نور مبین بھی لے کے نازل ہوئی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس آیت میں نور مبین سے مراد جو نازل ہوئی قرآن ہے. توجہ کیجئے گا, نور سے مراد مصطفیٰ, نور سے مراد آنکھوں کی بینائی, نور سے مراد ہدایت, نور سے مراد توجہ قرآن. اب پڑھنے لگا ہوں اگلی آیت, توجہ کیجئے گا. سورہ زمر ہے, نور پہ بات کر رہا ہوں, نتیجے کے قریب آ گیا ہوں. سورہ زمر ہے, اللہ پھر ایک نور کی بات کر رہا ہے اور اللہ نے فرمایا آفمن یشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اللہ نے فرمایا کیا ہم نے تمہارا سینہ اسلام کے لیے کھول نہیں دیا؟ بے شک اسلام تمہارے رب کی طرف سے نور ہے. اللہ اکبر, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اسلام نور ہے, ہدایت نور ہے. توجہ کیجئے گا, قرآن نور ہے, مصطفیٰ نور ہے, آنکھوں کی بینائی نور ہے. اب پڑھنے لگا ہوں آخری آیت اور نتیجہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. سورہ نور ہے, جس آیت کی وجہ سے اس سورت کا نام اللہ نے نور رکھا, وہ آیت پڑھنے لگا ہوں. سورہ نور ہے, اللہ فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض, بے شک اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اب میرا ساتھ دیجئے گا, نتیجہ دینے لگا ہوں. مصطفیٰ نور ہے, اسلام نور ہے, ہدایت نور ہے, آنکھوں کی بینائی نور ہے, اللہ نور ہے, قرآن نور ہے. آؤ یہاں پہ میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ یہ سارے انوار ہیں, ان تمام انوار میں سب سے پہلے نور کون سا آیا؟
اللہ اکبر۔ سب سے پہلے نور کون سا ہے؟ تو 73 فرقے کے علماء نے یہ لکھا۔ اب شان رسالت کا میں پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں، اور جو شان رسالت پہ زبانیں نہیں بولتی، میں کہا کرتا ہوں وہ زبانیں گونگی ہونی چاہیے۔ جو میرے مصطفیٰ کی شان پہ نہیں بولتی، یعنی پتہ چل گیا توحید نور ہے، اسلام نور ہے، ہدایت نور ہے، اسلام نور ہے، آنکھوں کی بینائی نور ہے، قرآن نور ہے، میرا مصطفیٰ نور ہے۔ ان تمام انوار میں سب سے پہلا نور کون سا ہے؟ تو 73 فرقے کے علماء نے لکھا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا۔ محتشم کی شان رسالت کا جملہ سنیے گا، یعنی پتہ چل گیا اللہ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو نازل کیا۔ اب جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام نور اللہ نے بتا دیے، اور مصطفیٰ سے کہا کہ تو نور اول ہے۔ تو یہاں رک کے پھر قلب مہدی مومن کو ایک جملہ کہنے کا تو حق دو نا کہ میرا مصطفیٰ نوری نہیں، میرا مصطفیٰ نور ہے۔ جو میرے مصطفیٰ سے مل جاتا ہے اللہ اس کو نوری کر دیتا ہے۔ چلو میں مثال دے دیتا ہوں، اسلام مصطفیٰ سے ملا، اللہ نے اسلام کو نوری کر دیا۔ قرآن مصطفیٰ سے ملا، اللہ نے قرآن کو نوری کر دیا۔ ہدایت مصطفیٰ سے ملی، اللہ نے ہدایت کو نوری کر دیا۔ توحید مصطفیٰ سے ملی، اللہ نے توحید کو نورانی بنا دیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلامت رہے۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ اول ما خلق اللہ نوری۔ موضوع پسند آ رہا ہے یا ادھر ادھر چلے جائیں؟ توجہ ہے صاحبان کی؟ مصطفیٰ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا۔ درود مل کے بابا سے فاتحہ۔ اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا۔ اب انسان بنا ہے 4 چیزوں سے: آگ، پانی، مٹی، ہوا، عناصر اربع۔ اب آگ مخلوق ہے، مصطفیٰ مخلوق اول ہے۔ مٹی مخلوق ہے، مصطفیٰ مخلوق اول ہے۔ ہوا مخلوق ہے، مصطفیٰ مخلوق اول ہے۔ پانی مخلوق ہے، مصطفیٰ مخلوق اول ہے۔ چلو میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ مائدہ ہے، پہلی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ توجہ کیجئے گا، بڑی میں قرآن کی آیت کی گرہ کھولنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا، مجھے تنہا نہیں چھوڑیے گا۔ اللہ نے فرمایا تمام حمد ہے اس خالق الحمد کے لیے جس نے آسمان و زمین کو مخلوق بنایا، جس نے ظلمت اور نور کو مخلوق بنایا۔ میں نے تو کہا تھا پہنچ جائیں گے، چلو میرے ساتھ رہیے گا۔ یعنی زمین مخلوق ہے، مصطفیٰ اول مخلوق ہے۔ زمین پہ رہنے والے مخلوق ہے، مصطفیٰ اول مخلوق ہے۔ آسمان مخلوق ہے، مصطفیٰ اول مخلوق ہے۔ آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات ہیں، مصطفیٰ اول مخلوق ہے۔ ظلمت مخلوق ہے، مصطفیٰ اول مخلوق ہے۔ نور مخلوق ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ اول مخلوق ہے، نور مخلوق ہے، مصطفیٰ اول مخلوق ہے۔ اسی وجہ سے تو 5ویں امام سے پوچھا گیا کہ مولا جب آپ ہر مخلوق سے پہلے ہیں، نور بھی آپ کے بعد ہے، تو مولا پھر اللہ نے آپ کو بنایا کیسے تھا؟ تو 5ویں امام نے فرمایا یفسر نورنا من نور ربنا کشعاع الشمس عن الشمس۔ 5ویں امام نے فرمایا ہم شمس توحید سے یوں جدا ہوئے جیسے سورج سے سورج کی شعاعیں جدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ۔ جیسے سورج سے سورج کی شعاعیں جدا ہوتی ہیں، چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ معصوم نے فرمایا ہم شمس توحید سے ایسے جدا ہوئے جیسے سورج کی شعاعیں جدا ہوتی ہے۔ یعنی شعاعوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے
کہ سورج ہے، مصطفیٰ کو دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے۔ جس طرح شعاعوں سے پہچان ہوتی ہے سورج کے ہونے کی، اسی وجہ سے مصطفیٰ کے سے پہچان ہوتی ہے توحید کے ہونے کی۔ جو بندے ابھی تک نہیں پہنچے، فضیلت کا جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے چلا ہوں، جو فضائل کا ہتھوڑا برداشت کر لیتے ہو، قلب مہدی مومن کا جملہ محفوظ کیجئے گا۔ جس طرح سے سورج کی شعاعیں آل شمس کہلاتی ہیں، کیونکہ آل شمس اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ سورج سے جدا ہوئی ہے۔ جس طرح سورج کی شعاعیں سورج کی اولاد نہیں پھر بھی آل شمس کہلاتی ہے، اسی طرح اہل بیت اللہ کی اولاد نہیں ہے پھر بھی آل اللہ کہلاتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلامت رہے، بہت شکریہ یا علی، بہت شکریہ۔ توجہ کیجئے گا، مصطفیٰ اول مخلوق ہے۔ لوگوں نے میرے مصطفیٰ کو پہچانا ہی نہیں، لوگوں نے مصطفیٰ کو تاریخ سے لیا، ہم نے مصطفیٰ کو قرآن سے لیا۔ توجہ ہے نا صاحبان کی؟ لوگوں نے مصطفیٰ کی پہچان کیا کی، لوگوں نے کہا کہ مصطفیٰ ہم جیسے ہیں، اور دلیل بھی قرآن سے لے کے آئے۔ توجہ کیجئے گا، قرآن سے دلیل کون سی لے کے آئے؟ میں نے پوچھا کہ کون سی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اللہ نے فرمایا میرا حبیب محمد تو ان سے کہہ دے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ اچھا، میں نے کہا اس آیت سے یہ دلیل بنتی ہے کہ مصطفیٰ ہم جیسے ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل ہم جیسے ہیں۔ میں نے کہا کہ پہلا فرق اللہ نے اسی آیت میں بتا دیا ہے، آیت آگے پڑھو۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ مصطفیٰ میں اور ہم میں پہلا فرق یہ ہے کہ مصطفیٰ پہ وحی نازل ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مصطفیٰ پہ وحی نازل ہوتی ہے، کسی اور پہ نہیں ہوتی۔ توجہ کیجئے گا، یہ پوری جو آیت ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ پوری آیت دلیل ہے کہ مصطفیٰ ہم جیسے نہیں ہیں۔ توجہ ہے، پہلا لفظ قُل دلیل ہے کہ مصطفیٰ ہم جیسا نہیں۔ یعنی قُل کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ تو کہہ دے، اے مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے، اے مصطفیٰ آپ فرما دیجئے۔ لفظ قل بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ ہم جیسا نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے خود کیوں نہ کہا کہ مصطفیٰ تو ان جیسا ہے؟ مصطفیٰ سے کیوں کہلوا رہا ہے کہ مصطفیٰ تو کہہ دے کہ میں تم جیسا ہوں؟ یہ آیت نازل کب ہوئی تھی؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو آپ کو پتہ ہے وہ لوگ بڑے کچے عقیدے کے لوگ تھے، تازہ بتوں کی پوجا چھوڑ کے مسلمان ہوئے تھے۔ توجہ، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ مصطفیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں تو ہو سکتا ہے یہی خدا ہو۔ توجہ، بڑے کچے عقیدے تھے، لیکن مصطفیٰ خیالات کو پڑھنے والی ذات ہے۔ مصطفیٰ نے ان کے خیالات کو پڑھا اور پڑھ کے بارگاہ احدیت میں دعا کی، میرے مالک یہ سوچ رہے ہیں۔ اللہ نے فوراً جبرائیل کے ذریعے وحی نازل کر دیا ہے، مصطفیٰ یہ سوچ رہے ہیں تو ان سے کہہ دے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کہ میں بھی تمہاری مثل بشر ہوں۔ یعنی پتہ چل گیا یہ آیت توحید بچانے کے لیے آئی تھی، مصطفیٰ کو ہم جیسا بنانے کے لیے نہیں آئی تھی۔ دوسرا لفظ ہے انما دلیل ہے کہ مصطفیٰ ہم جیسا نہیں۔ پڑھے لکھے میرے سامنے لوگ تشریف فرما ہے، تصدیق و تائید فرمائیں گے۔ انما کلمہ حصر ہے۔ میں چونکہ مدرسہ پڑھا ہوا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا، میں آسان گفتگو کو کرنا چاہتا ہوں۔ انما کلمہ حصر ہے۔ کلمہ حصر سے کیا مراد ہے؟ یہ دائرہ لگا دیا، اس کے جو اندر ہے وہ اس کے باہر نہیں۔ توجہ ہے نا؟ چلو میں اور آسان کرتا ہوں۔ کلمہ حصر کے بعد جو چیز آتی ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، انما کا استعمال کیا، اے میرا حبیب بے شک ان سے تو کہہ دے۔ میں دلیل کے ساتھ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ جس طرح اللہ نے اپنی عبودیت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا انما الہکم الہ واحد، بے شک اس کے علاوہ کچھ نہیں، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لفظ انما نے بتایا ہے کہ جھوٹے معبود اور بھی ہیں، لیکن جیسا معبود خدا ہے ویسا کوئی نہیں ہے۔ چلو میرے ساتھ دیجئے گا، میں ایک اور قرآن کی آیت پڑھتا ہوں تاکہ سارے لوگ میرے ساتھ مل جائیں۔ انما کو سمجھا رہا ہوں، دوسری آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انما المومنون اخوہ، بے شک اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لفظ انما نے بتایا کہ بھائی تو اور بھی بہت ہیں، لیکن جیسے مومن بھائی ہیں ویسا کوئی بھائی نہیں ہے۔ جو بندے ابھی تک نہیں پہنچے، میں قرآن کی ایک اور آیت کا سہارا لیتا ہوں۔ اللہ نے پھر انما سمجھایا ہے اور ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ نے فرمایا بے شک اس کے علاوہ کچھ نہیں، ایک میں اللہ ولی ہوں، ایک میرا رسول ولی ہے، ایک علی ولی ہے، ایک علی ولی ہے۔ لفظ انما نے سمجھایا کہ ولی اور بھی ہیں، لیکن جیسے یہ تین ولی ہیں ویسا کوئی ولی نہیں ہے۔ جو بندے ابھی تک نہیں پہنچے، میں قرآن کی ایک اور آیت کا سہارا لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے فرمایا بے شک اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اللہ کا ارادہ ہی صرف ایک ہے، اور وہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت رسول، میں نے آپ سے رجس کو دور کر دیا ہے اور آپ کو ایسے پاک کر دیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ لفظ انما نے بتایا ہے کہ پاک اور بھی لوگ ہیں، لیکن جیسے نبی کی اہل بیت پاک ہے ویسا کوئی پاک نہیں ہے۔ اب آیا سنیے گا، اللہ نے فرمایا قل انما بشر مثلکم، رسول کی طرف اللہ نے اشارہ کر کے فرمایا اے رسول تو ان سے کہہ دے کہ بے شک اس کے علاوہ کچھ نہیں، میں بھی تمہاری مثل بشر ہوں۔ لفظ انما نے بتایا کہ بشر اور بھی ہیں، لیکن جیسا مصطفیٰ بشر ہے ویسا کوئی بشر نہیں ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلامت رہیں یہ اٹھے ہوئے آپ، بہت شکریہ۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ انما انا بشر مثلکم، ہر لفظ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مصطفیٰ ہم جیسا نہیں۔ اچھا چلو اسی آیت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خود لفظ مثلکم دلیل ہے کہ مصطفیٰ ہم جیسا نہیں۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ کیونکہ قرآن میں جہاں مثل کا لفظ آیا ہے وہاں نہ جنس کا ایک ہونا ضروری ہے نہ نوع کا ایک ہونا ضروری ہے۔ چلو میرا ساتھ دیجیے گا، بندے پریشان ہو گئے، میرے ساتھ ملیے گا۔ میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا، سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم میں جناب مریم کے پاس جبرائیل آیا۔ اب جبریل کون ہے یا جبرائیل کون ہے؟ کون ہے جبرائیل؟ فرشتہ ہے، سید الملائکہ، فرشتہ ہے۔ اب اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا جناب مریم کی طرف۔ سورہ مریم ہے، قرآن یقیناً یہاں موجود ہوگا، ممبر پہ لے آئیں۔ اللہ نے جناب مریم کی طرف جناب جبرائیل کو بھیجا اور بھیج کے کیا فرمایا؟ فَأَرْسَلَهُ رُسُلُنَا رُوحَنَا إِلَيْهَا۔ اللہ نے فرمایا بے شک ہماری روح یعنی ہمارا جبرائیل، ہمارا فرشتہ گیا، فَتَمَثَّلَهُ بَشَرًا سَوِيًّا، مریم کے پاس مثل بشر بن کے۔ توجہ، جبرائیل فرشتہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مثل بشر ہے، تو کیا جبرائیل ہم جیسا ہے؟ چلو میرا ساتھ دیجیے گا، میں ایک اور قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ بالم باؤل کا نام سنا ہے؟ بالم باؤل بنی اسرائیل کا بڑا زاہد بندہ تھا۔ بالم باؤل بڑا عبادت گزار تھا، تو اللہ نے اسے مثل کتا کہا ہے۔ قرآن پڑھیے گا، اللہ نے فرمایا مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، یہ جو بالم باؤل ہے یہ کتے کی مثل ہے۔
کسی تاریخ میں مجھے بتا دیں، کسی انبیاء کے قصص کی کتاب میں مجھے دکھا دیں کہ جس نے لکھا ہو کہ بالم بعور کی 4 ٹانگیں تھیں؟ نہیں، 2 ہی تھی، ہاتھ بھی وہی انسانوں جیسا حلیہ تھا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ مثل کتا ہے۔ توجہ ہے، جہاں لفظ مثل آتی ہے قرآن میں وہاں ضروری نہیں کہ جنس بھی ایک ہو، نوع بھی ایک ہو۔ چلو میں قرآن کی 3ری آیت پڑھ دیتا ہوں مثل کے اوپر۔ آپ ہر جمعے کو جب جمعہ پڑھتے ہیں تو سورہ جمعہ کی یہ آیت پڑھتے ہیں، توجہ کیجئے گا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار۔ اللہ نے فرمایا بے شک یہ جو علماء توریت ہیں یہ گدھوں کی مثل ہیں۔ توجہ ہے صاحبان کی، یہ علماء توریت گدھوں کی مثل ہے۔ اب بالم بعور کتے کی مثل ہے، جناب جبرائیل انسانوں کی مثل ہے، توجہ کیجئے گا، اور علماء توریت گدھے کی مثل ہیں۔ تو مجھے بتاؤ مثل کے آنے سے کیا بالم بعور کی 4 ٹانگیں ہو گئی؟ جا علماء توریت کی 4 ٹانگیں ہو گئی وہ گدھے بن گئے؟ کیا حضرت جبرائیل مثل کا لفظ آنے سے انسان بن گئے؟ نہیں، جتنا فرق ایک فرشتے میں اور ایک انسان میں اور ایک جانور میں ہے اتنا ہی فرق ہم میں اور مصطفیٰ میں ہے۔ اللہ اکبر، جتنا ایک جانور اور انسان میں فرق ہے اتنا ہی فرق ہم میں اور مصطفیٰ میں ہے، کیونکہ لفظ مثل آنے سے مصطفیٰ ہم جیسا نہیں ہوا۔ لوگوں نے میرے مصطفیٰ کو جانا ہی نہیں، لوگوں نے میرے مصطفیٰ کی پہچان کی ہی نہیں۔ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ لوگوں نے مصطفیٰ کو لیا تاریخ کی کتابوں سے، ہم نے مصطفیٰ کو لیا قرآن کی آیات سے۔ اب میرے ساتھ دیجئے گا، میں قرآن سے نعت مصطفیٰ پڑھنے لگا ہوں، لیکن آپ کی سماعتوں کے بھروسے پہ کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے، پڑھنی میں نے عزت مصطفیٰ ہو اور کسی شاعر کا سہارا لوں تو یہ بات جچتی ہی نہیں ہے۔ میں قرآن سے نعت مصطفیٰ پڑھنے لگا ہوں، بزرگوں سے دعائیں بھی وصول کروں گا اور نوجوانوں سے دعائیں بھی اور داد بھی وصول کروں گا۔ اگر آپ زیادہ نہ بول سکے تو ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ ضرور کہتے رہیے گا۔ کون ہے میرا مصطفیٰ؟ آؤ بتاؤں، قرآن سے نعت مصطفیٰ پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں نعت مصطفیٰ پڑھی اور ارشاد فرمایا یہ مصطفیٰ وہ ہے جو الف سے انا اعطیناک الکوثر ہے، جو با سے بشیر و نذیرہ ہے، جو تا سے تلک الرسل فضلناہم بعضہم علی بعض ہے، جو سا سے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہتے آئیے گا۔ جو سا سے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ہے، جو جیم سے جاہدوا فی سبیلہ ہے، جو ہا سے حولہ نوریہ من آیاتنا ہے، جو خا سے خاتم النبیین ہے، جو دال سے داعیا الی اللہ باذنہ ہے، جو زال سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، جو را سے رؤوف الرحیم ہے، جو زا سے زینت الدارین ہے، جو سین سے سراج منیرہ ہے، جو شین سے شاہد و مبشر و نذیرہ ہے، جو سوا سے صراط مستقیم ہے، جو زوا سے ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ ہے، جو تواں سے طٰہٰ ہے، جو زواں سے توجہ کیجئے گا میرا مصطفیٰ کون ہے؟ جو تواں سے طٰہٰ ہے، جو زواں سے ظل بالمؤمنین خیرہ ہے، جو عین سے عالم الغیب ہے، جو غین سے غیب السماوات والارض ہے، جو فا سے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ہے، جو قاف سے قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا مصداق ہے، جو کاف سے کونوا مع الصادقین ہے، جو فا سے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ہے، جو لام سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مصداق ہے، جو میم سے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کا مصداق ہے، جو میم سے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کا مصداق ہے، جو نون سے نور السماوات والارض ونور علی نور ہے، جو واو سے ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہے، جو ہا سے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا کا مصداق ہے، اور جو یا سے یاسین والقرآن
القرآن الحکیم انک لمن المرسلین ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ یا رسول اللہ، یا توجہ ہے صاحبان کی۔ کون ہے میرا مصطفیٰ؟ جب میرا اللہ میرے مصطفیٰ پہ بات کرتا ہے تو قبلہ میرا اللہ پھر قرآن میں رسول کے جسم کے ہر حصے کی بات کرتا ہے۔ میرا مصطفیٰ وہ ہے، ابھی قرآن کی آیات ختم نہیں ہوئی، میرا ساتھ دیجیے گا۔ میرا مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کے سر کی اللہ بات کرے تو فرماتا ہے یا ایھا المدثر، جس کے بالوں کی بات کرے تو فرماتا ہے واللیل اذا سجا، جس کی اللہ آنکھوں کی بات کرے تو فرماتا ہے ما زاغ البصر، جس کے کانوں کی بات کرے تو فرماتا ہے فأذنہ مؤذن۔ توجہ کیجیے گا، جس کی زبان کی بات کرے تو اللہ فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ، جس کی آواز کی اللہ بات کرے تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ جب میرا اللہ مصطفیٰ کے پورے چہرے کی بات کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے والشمس والضحیٰ۔ جب رسول کے سینے کی اللہ بات کرے تو فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ جب رسول کی پشت کی اللہ بات کرے تو فرماتا ہے انقضا ظہرک۔ جب رسول کے ذکر کی اللہ بات کرے تو فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ جب رسول کے ہاتھوں کی اللہ بات کرے تو فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ جب رسول کے پورے جسم کی اللہ بات کرے تو فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ اس سے زیادہ خاموش ہو جائیں، میں اس سے بڑھ کے آیات پڑھوں گا۔ جب میرا اللہ میرے رسول کے خلق کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ جب میرے رسول کے سفر کی اللہ بات کرتا ہے تو فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصیٰ۔ جب اللہ میرے رسول کے سفر کی انتہا کی بات کرتا ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ جب میرا اللہ میرے مصطفیٰ کے محبوں کی بات کرتا ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جب میرا اللہ میرے مصطفیٰ کے دشمن کی بات کرتا ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے ان شانئک ھو الابتر۔ جب میرا اللہ میرے مصطفیٰ کے نور کی بات کرتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اور جب میرا اللہ میرے مصطفیٰ کے وجود کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ لوگوں نے میرے مصطفیٰ کی شان کو پہچانا ہی نہیں، لوگوں نے میرے مصطفیٰ کی عزت کو پہچانا ہی نہیں کہ کس عزت کا مالک ہے میرا مصطفیٰ۔ اللہ جب قصیدہ پڑھتا ہے مصطفیٰ کا تو کیا فرماتا ہے یاسین، نخرے اٹھاتا ہے مصطفیٰ کے۔ اچھا ایک نقطہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں، یہ تحفہ میری طرف سے وصول کیجیے گا۔ بڑا لمبا سفر کیا، قصور سے آپ کی زیارتوں کے لیے آیا ہوں، تو میں ایک تحفہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے مصطفیٰ کا ایک نام لیا یاسین۔ کبھی غور کیا ہے، کبھی کسی عالم دین سے سوال کیا ہے کہ یہ مصطفیٰ کا نام اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر کوئی یہی کہتا ہے یہ حروف مقطعات میں سے ایک ہے یاسین، لیکن اصل میں یا ہے حرف ندا، یعنی کسی کو پکارنے کے لیے آتا ہے۔ تحفہ وصول کیجیے گا، یا ہے حرف ندا، کسی کو پکارا جائے تو یا کہہ کے پکارا جاتا ہے، جیسے یا علی اے علی، یا محمد اے محمد، یا اللہ اے اللہ۔ تو یا آتا ہے کسی کو پکارنے کے لیے۔ اب یا ہے حرف ندا، پکار کے لیے آیا ہے۔ سین ہے میرے مصطفیٰ کا نام۔ توجہ توجہ توجہ، بڑی مشکل بات بڑی آسان کر کے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ حضور میری طرف دیکھیے گا، یا ہے حرف ندا اور سین ہے میرے مصطفیٰ کا نام۔ اب جو حروف تہجی سے، حروف ابجد سے تھوڑا سا آشنائی رکھتے ہو وہ تائید فرماؤ گے کہ حروف تہجی جو ہیں وہ کل 28 ہیں، 14 اوپر والے 14 نیچے والے کا نظیرہ ہے۔
توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ چلو یہ بھی ایک بڑا حسن اتفاق ہے کہ کل حروف تہجی 28 ہیں، قبلہ 14 نقطے والے ہیں، 14 نقطوں کے بغیر ہیں۔ توجہ ہے صاحبان کی، 14 نقطے والے، 14 نقطوں کے بغیر۔ علماء حروف کہتے ہیں کہ اوپر والے جو 14 ہیں وہ نیچے والے 14 کا نظیرہ ہے، یعنی مثل ہے، نظیر جسے مثل، اوپر والے 14 نیچے والے 14 کی مثل ہے۔ علماء سے جا کے پوچھے گا کہ اوپر والے جو 14 ہیں وہ کس حرف سے ابتدا کرتے ہیں، تو وہ الف سے ابتدا کرتے ہیں۔ اوپر والے 14 کی ابتدا ہوتی ہے الف سے، نیچے والے 14 کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ تو علم ابجد کہتا ہے نیچے والے 14 کی ابتدا ہوتی ہے سین سے۔ سین ہے میرے مصطفیٰ کا نام۔ میں مصطفیٰ کی فضیلت کا ایک گوہر آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ وصول کیجئے گا، میری طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے۔ الف سے ابتدا اوپر والے 14 کی ہوئی، نیچے والے 14 کی ابتدا سین سے ہوئی۔ اوپر والے 14 نیچے والے 14 کی مثل ہے، یعنی الف مثل ہے سین کے، سین مثل ہے الف کے۔ جاؤ علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ الف کس لیے آتا ہے، تو علماء آپ کو بتائیں گے کہ جو حرف الف ہے وہ الوہیت کے لیے آتا ہے، وہ توحید کے لیے آتا ہے۔ الف کی مثل ہے سین، الف آتا ہے الوہیت کے لیے، سین ہے میرے مصطفیٰ کا نام۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے یاسین، اے میری بے نظیر کی نظیر محمد، اے میری بے مثل کی مثل محمد۔ یعنی چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں، میں قرآن کی آیات کو آپ کے ساتھ ملاتا ہوں تاکہ آپ کی سماعتیں میری جانب ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا یاسین، اے بے نظیر کی نظیر محمد، اے بے مثل کی مثل محمد۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں بار بار کئی جگہوں پہ مصطفیٰ کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے۔ کرتا مصطفیٰ ہے، اللہ کہتا ہے مصطفیٰ نہیں کرتا بلکہ میں اللہ کر رہا ہوں۔ چلو میں قرآن کی آیات کا سہارا لیتا ہوں، پہلی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا مصطفیٰ وہ ہے فَاقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بے شک اے لوگوں بدر کے میدان میں جن کو مصطفیٰ نے قتل کیا تھا، مصطفیٰ نے قتل نہیں کیا تھا بلکہ مجھ اللہ نے قتل کیا تھا، بلکہ مجھ اللہ نے قتل کیا تھا۔ بھی پڑھ میں قرآن رہا ہوں، چلو میں دوسری آیت کا سہارا لیتا ہوں۔ اللہ نے پھر فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ نے فرمایا بے شک اے مصطفیٰ، اے میرا حبیب محمد، جن کو تو کنکریاں مار رہا ہے تو نہیں مار رہا بلکہ میں اللہ مار رہا ہوں۔ چلو میں تیسری آیت کا سہارا لیتا ہوں۔ اللہ نے سورہ فتح میں آواز دے کے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اللہ نے فرمایا بے شک اے مصطفیٰ جو تیرے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں وہ تیرے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کر رہے بلکہ وہ مجھ اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں۔ وہ تیرے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کر رہے، وہ مجھ اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں۔ عالم آل محمد، مصور آل محمد، غم آل محمد، مصائب آل محمد، جناب قبلہ عالم عباس بٹی صاحب تشریف لے آئے۔ آخری جملہ میری طرف توجہ کیجئے گا۔ اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ جو فعل انجام دیتا ہے وہ مصطفیٰ فعل انجام نہیں دیتا بلکہ وہ میں اللہ فعل انجام دیتا ہوں۔ چلو میں قرآن کی آیات کو پھر دوبارہ پڑھتا ہوں اور جملہ کہہ کے آپ کو سلام کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جو فعل میرا مصطفیٰ کرتا ہے وہ مصطفیٰ نہیں کرتا بلکہ وہ میں اللہ کرتا ہوں۔ پہلی آیت اللہ نے فرمایا فَاقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ بدر کے میدان میں اے مصطفیٰ جن کو تو نے قتل کیا تھا تو نے قتل نہیں کیا تھا بلکہ میں اللہ نے قتل کیا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ نے فرمایا اے میرا حبیب محمد جن کو تو کنکریاں مار رہا ہے تو کنکریاں نہیں مار رہا بلکہ میں اللہ کنکریاں مار رہا ہوں۔ چلو میں قرآن کی ایک اور آیت پڑھتا ہوں۔
اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اللہ نے فرمایا اے میرا حبیب محمد جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے وہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہا بلکہ مجھ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے۔ جو بندے ابھی تک نہیں پہنچے میں قرآن کی ایک اور آیت کا سہارا لیتا ہوں، اللہ نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اے میرا حبیب محمد تو بولتا ہی نہیں بلکہ تیری زبان سے میں بولتا ہوں، تو بولتا ہی نہیں تیری زبان سے میں بولتا ہوں۔ پورا مضمون میں نے شان رسالت کا پڑھا ہے، لیکن جب تک شان رسالت کے مضمون میں شان ابو طالب کا جملہ نہ آئے تو موضوع تشنا رہتا ہے۔ میں ابو طالب کی عزت کا جملہ کہنے لگا ہوں، پڑھا میں نے قرآن ہے، قرآن پہ انگلی اٹھاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا جو فعل مصطفیٰ انجام دیتا ہے وہ مصطفیٰ انجام نہیں دیتا بلکہ میں اللہ فعل انجام دیتا ہوں، یعنی اللہ نے فرمایا کہ میرے فعل میں اور مصطفیٰ کے فعل میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بلا جب مصطفیٰ کا فعل اللہ کا فعل ہے تو امت مسلمہ کے سامنے قلب مہدی مومن ایک سوال کرنے کا تو حق رکھتا ہے نا، اے سرکار عمران ابو طالب کے امام پہ شک کرنے والوں مجھے بتاؤ تو صحیح، جب اللہ نے کہا ہے کہ میرا فعل مصطفیٰ کا فعل ہے تو مجھے بتاؤ جب اللہ اور محمد کے فعل میں کوئی فرق نہیں ہے تو 17 سال ابو طالب کے دسترخوان سے کھاتا کون رہا ہے؟ ہاتھ بلند کرے حیدری۔ بڑا مان تھا علی کی بیٹیوں کو عباس پہ، حجرکم الزہرا، ایک کا ایک جملہ مصیبت کا۔ عزادارو مقتل کہتی ہے کہ جب تک عباس زندہ رہے علی کی بیٹیوں کو کسی نے پریشان ہوتے نہیں دیکھا۔ ایک وقت آیا جب علی کی بیٹیاں پریشان ہو گئی، جو رونے کی تیاری کر کے آئے بیٹھے ہوئے، ایک کا ایک جملہ مصیبت کا۔ عزادارو کون سا وقت تھا جب علی کی بیٹیاں پریشان ہو گئی تھیں؟ وہ وقت وہ تھا جب عباس اجازت مانگنے کے لیے آئے تھے، آقا حسین کے پاس آئے، مولا مجھے جانے کی اجازت دے۔ مولا نے کہا عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے، مصیبت کا صرف ایک جملہ مجھے کہنا ہے، شہادت مکمل نہیں پڑھنی، یقیناً مصائب کے عاشق لوگ تشریف فرما ہو۔ عزادارو حسین بادشاہ نے فرمایا عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے۔ مقتل میں یہی جملے ملتے ہیں، نازلہ یمیناً وعلی شمال، عباس نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، دیکھ کے کہا مولا وہ فوج کون سی ہے جس کا میں جرنیل؟ مولا اکبر مارے گئے، مولا قاسم مارے گئے، مولا مجھے جانے کی اجازت دے۔ مولا نے فرمایا عباس اس سے اجازت مانگ جس نے تیرے آسرے پہ مدینہ چھوڑا تھا۔ عباس چلے، علی کی بیٹی کے دروازے پہ آ کے یوں سر جھکا کے آیا تطہیر کی عباس نے تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزادارو علی کی بیٹی نے عباس کی آواز سنی، علی کی بیٹی نے عباس کی آواز سن کے عباس کو آواز دے کے کہا عباس خیمے میں آ جا۔ عزادارو عباس خیمے میں آئے۔ مقتل کہتا ہے کہ علی کی بیٹی نے عباس سے کہا عباس تو میرے سامنے بیٹھ جا۔ عزادارو عباس بیٹھ گئے، سامنے علی کی بیٹی تشریف فرما ہے۔ عباس جب بیٹھے تو علی کی بیٹی رو رہی تھی اور کربلا کی خاک اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہی تھی، خاک اٹھا کے عباس کے سر پہ ڈال رہی تھی۔ عزادارو جب عباس نے دیکھا نا علی کی بیٹی رو رہی ہے، عزادارو علی کی بیٹی کی طرف دیکھ کے عباس نے کہا اے میری مرشد زادی، اے میری آقا زادی، میری زندگی میں تو کیوں رو رہی ہے؟ عزادارو سیدہ نے آواز دے کے کہا عباس مجھے ایک وقت یاد آ رہا
رہا ہے۔ عباس بستہ زمانہ تھا، سینے پہ ہاتھ مارنا میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ عزادارو علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی ہے عباس بستہ زمانہ تھا، کوفہ شہر تھا، میرے بابا میرے چادر کی طرف دیکھ کے رویا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے بابا سے پوچھا تھا بابا آپ میرے پردے کی طرف دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ میرے بابا نے کہا تھا بیٹی آج تیرے سر پہ چادر ہے، بیٹی ایک وقت آئے گا تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ عباس میں یہ سوچا کرتی تھی ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی جرت ہے وہ میری چادر اتارے گا۔ عباس آج تو موت کی اجازت لینے آ گیا، عباس مجھے یقین ہو گیا عباس کوفہ و شام کا بازار ہوگا، عباس میرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، عباس لوگ پتھر ماریں گے، مار کے کریں گے مارو یہ باغی کی بہن۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ وَيَسْتَجِيبُ